آج ہم عمیرہ احمد کے مشہور ناول پیر کامل اس پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور خاص طور پر ہدایت اور ایمان کے سفر پر جو اس کے کردار طے کرتے ہیں۔ ہاں، اور کردار بھی کیسے؟ امامہ ہاشم اور سالار سکندر، بالکل مختلف دنیاؤں کے لوگ۔ صحیح کہا۔ ان کے راستے بڑے عجیب انداز سے ملتے ہیں اور کہانی پھر وہیں سے کھلتی ہے۔ تو امامہ سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ امامہ وہ ایک ذہین میڈیکل سٹوڈنٹ ہے اور اس کا تعلق ایک پڑھے لکھے متمول احمدی خاندان سے ہے۔ اچھا، اور احمدی خاندان یعنی ایک ایسا طبقہ فکر جن کے عقائد پر مسلم اکثریتی معاشروں میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں؟ جی، اور یہی پس منظر امامہ کے لیے ایک اندرونی کشمکش کا باعث بنتا ہے۔ وہ اپنے خاندانی عقائد پر سوال اٹھانے لگتی ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے؟ مطلب کیسے اس کشمکش سے نمٹتی ہے؟ وہ خفیہ طور پر اسلام کا مطالعہ شروع کرتی ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کا۔ یہ صرف علمی جستجو نہیں لگتی، کچھ گہرا ہے۔ بالکل، یہ ہدایت کی تلاش ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی کی، اور وہ پھر سنی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اوہ، تو خاندان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یقیناً آسان نہیں رہا ہوگا۔ آسان تو بالکل نہیں تھا، شدید مخالفت ہوتی ہے، اتنی کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی منگنی طے کر دی جاتی ہے۔ یعنی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جی، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھاتی ہے، وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ بھاگ جاتی ہے؟ اکیلے؟ نہیں، وہ مدد مانگتی ہے سالار سکندر سے۔ سالار سے؟ وہ تو بالکل مختلف کردار ہے نا۔ ہاں وہی تو، سالار امامہ کا تقریباً مکمل تضاد ہے، غیر معمولی ذہین، IQ 150 سے زیادہ، لیکن اخلاقی اور روحانی طور پر بالکل کھوکھلا۔ منشیات، شراب، غیر سنجیدہ تعلقات، مذہب، خدا، ان چیزوں پر کوئی یقین نہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ذہانت بغیر مقصد کے وہ کس قدر تباہ کن ہو سکتی ہے۔ بالکل، تو سالار وہ امامہ کی مدد کرنے پر راضی تو ہو جاتا ہے، مگر کسی نیک نیتی سے نہیں۔ اچھا، پھر کیوں؟ شاید بس ایک طرح کی لاپرواہی میں۔ وہ قانونی تحفظ کے لیے امامہ سے نکاح بھی کر لیتا ہے، عارضی طور پر۔ نکاح؟ یعنی اسلامی شادی کا معاہدہ؟ جی، لیکن اسے اس رشتے کے تقدس کا، اس کی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور پھر امامہ کا کیا بنتا ہے؟ وہ اس کی زندگی سے غائب ہو جاتی ہے، اچانک۔ اور سالار؟ کیا اس پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ فوراً نہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ وہ باہر چلا جاتا ہے، کیریئر میں بہت کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن وہ اندرونی خالی پن وہ تو رہتا ہوگا۔ شدید، بہت بے چین رہتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ کامیابیوں سے سکون نہیں دے پاتی۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جواب کہاں ڈھونڈتا ہے؟ وہ مذہب کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے، زندگی کے مقصد کو تلاش کرتا ہے، اسلامی تعلیمات سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ کیا یہ امامہ کے کردار کا اثر تھا یا اس کی اپنی ذہانت اسے کسی منطقی نتیجے پر لا رہی تھی؟ شاید دونوں چیزیں۔ امامہ کے ایمان کی مضبوطی کی یاد اسے کہیں نہ کہیں متاثر ضرور کرتی ہوگی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بدلتا ہے۔ اپنی پچھلی زندگی وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، ماضی پر پچھتاوا ہوتا ہے اسے۔ اور اسلام میں اسے سکون ملتا ہے؟ جی، حقیقی سکون۔ وہ ایمان، نکاح، محبت، زندگی، ان سب کے اصل معنی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی ہے، تاریکی سے روشنی تک کا سفر۔ بالکل، اور پھر وہ پاکستان واپس آتا ہے۔ اور امامہ سے دوبارہ ملتا ہے؟ ہاں، حالات بدل چکے ہوتے ہیں۔ امامہ اب ایک باوقار، پر اعتماد، اپنے ایمان پر قائم خاتون ہے۔ اور سالار؟ اب وہ اس کے سامنے ایک مختلف انسان ہے۔ جی، وہ اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے، اپنی تبدیلی کا یقین دلاتا ہے۔ امامہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم لمحہ ہوگا۔ وہ اسے قبول کر لیتی ہے، لیکن اس کے ماضی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اب بدل چکا ہے، ایمان کی نظر میں قابل ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سچی محبت وہ احترام پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ ایک عورت کی طاقت بھی ہے جو اپنے اصولوں پر قائم رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیر کامل دراصل ہدایت اور نجات کی کہانی ہے، دو بالکل مختلف راستوں سے شروع ہو کر ایک ہی منزل تک پہنچنے کی۔ جی، یہ دکھاتی ہیں کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، مگر اس کے لیے کوشش، جستجو وہ انسان کو خود کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ بھی کہ ذہانت کو صحیح سمت چاہیے، محبت کو، احترام اور تبدیلی ہمیشہ ممکن ہے۔
صحیح کہا۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا حقیقی رہنمائی صرف تبھی ملتی ہے جب انسان خود پوری شدت سے جواب ڈھونڈنے نکلتا ہے؟ یا پھر یہ کہ کیا غیر معمولی ذہانت اور گہرا روحانی سکون، کیا یہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، یا ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کشمکش باقی رہتی ہے؟